حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کعبے کی طرف کر دیا گیا۔ ایک آدمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، انصار کے ایک قوم بنو حارثہ کے پاس سے گزرا۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ رخ نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ نماز ہی میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 743۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، سواری کا منہ جس طرف بھی ہوتا۔ امام مالک نے کہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد عبداللہ بن دینار نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 744۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس طرح بھی اس کا منہ ہوتا، اور آپ سواری پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے مگر فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 745۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ لوگ قباء کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات وحی اتری ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی کعبے کی طرف منہ کر لو۔ ان کے چہرے شام کی طرف تھے، وہ کعبے کی طرف گھوم گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 746۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہونا چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 747۔ حضرت سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی طرف نماز پڑھے تو اس سے قریب کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز کو قطع نہ کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 749۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہم کعبے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون اپنے بائیں کیا اور 2 ستون اپنے دائیں کیے اور 3 ستون اپنے پیچھے۔ ان دنوں بیت اللہ 6 ستونوں پر قائم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اپنے اور قبلے کی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 750۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو وہ سترا بن جاتی ہے، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو عورت، گدھا اور کالا کتا اس کی نماز توڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کالے، زرد اور سرخ میں کیا فرق ہے؟ تو ابو ذر نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جیسے تم نے پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کالا کتا شیطان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 751۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا، کون سی چیز نماز کو توڑ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، حیض والی عورت اور کتا۔ حضرت یحییٰ بن سعید نے کہا کہ حضرت شعبہ نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 752۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ میں اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی ایک گدھی پر آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔
ہم کچھ صف کے آگے سے گزرے، پھر اتر پڑے اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 753۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے تشریف لائے۔ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی کتیا اور ایک گدھی تھی جو چرتی پھرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور یہ دونوں آگ کے آگے تھیں، نہ انہیں روکا گیا اور نہ پیچھے ہٹایا گیا۔ حضرت صہیب سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے سنا کہ وہ اور بنو ہاشم کا ایک لڑکا ایک گدھے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم دونوں اترے اور آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ آپ نے نماز نہ چھوڑی اور بنو عبد المطلب سے دو چھوٹی بچیاں بھاگتی ہوئی آئی اور انہوں نے آپ کے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الگ کیا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 755۔